سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں خواجگان چشت آل بہشت کے در کا ادنا سا غلام محمد نسیم چشتی کلالہ والا خو سے عرض گزار ہوں۔ میں نے اپنے گزشتہ بیان میں ان لوگوں کو مبالغہ کا چیلنج کیا، یعنی نصیر اجروی اور نوید اجروی اور ان کی ذریت کو، اس بات پر کہ ان لوگوں کی طرف سے جو ہمارے بزرگوں پر تہمتیں لگیں، الزامات لگائے گئے معاذ اللہ یزیدی ہونے کے، تو میں نے کہا کہ میں تمہارے ان الزامات اور تہمتوں سے اپنے بزرگوں کو بری سمجھتا ہوں اور انہیں اہل سنت و جماعت مذہب حق کے عقیدے کے عین مطابق سمجھتا ہوں، اور اسی بات پر میں نے مبالغہ کا چیلنج کیا اور اصالتاً کیا اپنی مرضی سے، اور اپنے اس مبالغے کو میں نے کسی آستانے سے نفی نہیں کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اب جب میں نے وہ چیلنج کیا تو پھر جب ان لوگوں کے پاس یہ میرا کلپ پہنچا تو نصیر حجروی اور نوید حجروی دونوں، کیونکہ میرے مخاطب بھی وہی تھے، جب وہ دونوں آئے تو نصیر حجروی نے کہا کہ میں نام نہاد آستانہ حجرہ شاہ مقیم بھٹیاں والے کھو سے کی طرف سے عرض گزار ہوں۔ یہ الفاظ تھے ان کے، آپ ویڈیو پہلے کلپ میں سن سکتے ہیں، محفوظ ہے۔ جب انہوں نے یہ میرے چیلنج کو قبول بھی کیا اور یہ یعنی یہ اظہار کیا کہ ہم اس آستانے کی طرف سے نسیم کے کیے گئے مبالغے کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں، تو پھر میں نے دوسرے کلپ میں جو ریکارڈنگ کروائی، میں نے کہا، پھر میں نے مطالبہ کیا کہ اگر واقعی تم اس آستانے کی طرف سے میرے مبالغے کے چیلنج کو قبول کر رہے ہو تو پھر ہمیں اس آستانے کے سربراہ استاد مراتب شاہ کا ویڈیو کلپ ہو یا تحریر اور ان کے دستخط ہوں، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم واقعی ان کے نمائندے ہو۔ جب یہ میں نے مطالبہ کیا تو پھر ان لوگوں کی طرف سے ایک بات دوسرے کلپ میں سننے میں آئی، انہوں نے کہا کہ تم بھی کروا کے دو۔ میں نے کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور پہلے میرے کلپ میں بھی وہ بات محفوظ ہے، میں نے اپنی طرف سے کہا، کیوں کہا؟ کیونکہ الحمدللہ میں مطمئن ہوں، ہمارے دوست مطمئن ہیں اور تمام مسلمان مطمئن ہیں سعادوں کے اس موقع پر جو یزید خلید پر انہوں نے بیان فرمایا اور تحریر فرمایا۔ تم لوگوں کو پریشانی تھی، تو اگر تم لوگ اصالتاً کرنا چاہتے ہو بندہ ناچیز پھر بھی حاضر ہے، وکالتاً کرنا چاہتے ہو بندہ ناچیز پھر بھی حاضر ہے۔ کیوں؟ نوید اجروی نے کہا تھا کہ جب وہ خود اصالتاً اظہار کر رہا ہے مبالغہ کا، تو پھر ہم سے مطالبہ کیوں وکالتاً کا؟ تو میں نے کہا کہ مطالبہ میں نے اس لیے کیا کہ تمہارا خود اپنا کلام ہے، نصیر اجروی کا کلام تھا، وہ محفوظ ہے۔ خدا کے لیے یار اپنی بولیاں تو ایک کرو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، تم کچھ کہتے ہو۔ وہ مثال مشہور ہے، مجھ بندہ لین گیا، بھولا سی دوست کوئی، وہ مجھ خریدن گیا تے اگوں مجھ ویچن والے نے مجھ دی کٹی تے رکھ لی، نال کھوتی دا بچہ چا دتا۔ وہ لے گیا، جا کے مجھ چون لگا تے جدوں کھوتی دا بچہ چھڈیا تھلے، وہ انج نو منہ کر کے رنگن لگ پیا، مجھ انج نو منہ کر کے رنگن لگ پئی، جدوں جنس جو نہیں سی۔ وہ پریشان ہویا تے ہاتھ بن کھلوتا دوہاں اگے بھی خدا دا نا جے دودھ تے مقدراں دا ہے، وہ کم از کم اپنی بولی تے کر لو، وہ تہاڈی مہربانی اپنی بولی تے کر لو۔ یہی لعنت پڑتی ہے مجتہد ہونے کی۔ خیر، دوسری بات، نوید اجروی نے کہا کہ یہ یعنی مجھے کہا کہ یہ بے وقوف ہے اس بات پر کہ یہ اپنے بزرگوں سے بڑھ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے جب ریکارڈنگ کروائی بھیجی، مجھے بزرگوں کا وہ جو تم لوگوں کو منہ نہیں لگانا تھا وہ کلپ بعد میں موصول ہوا، لیکن مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بے وقوفی تو جہالتیں تمہاری سامنے نظر آ رہی ہیں، پھر ایک اور تم نے جہالت بکھیری، وہ کیا نوید اجروی نے کہ ہم تمہاری علمی حیثیت جانتے ہیں، ادارے الفاظ لے کر ہم سے ہم کلام ہو، اور ظالم ہمارے الفاظ آپ نے تھے ہی کب؟
میں تو اب بھی اظہار کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، میرے پاس جو کچھ تھوڑا بہت علم ہے یا آج دین پر ہوں تو وہ خواجگاہ چشت اہل بہشت کے مبارک باغ کے پھول خواجہ محمد شفیع لاجپال کے جوڑے مبارک کی دھول سے ملا ہے۔ میں مقلد ہوں، تمہاری طرح وہابیوں کی طرح مجتہد نہیں ہوں، جیسے تمہارے سربراہ نے کہا تھا یہ میرے تو ویرے ہوئے نے، کئی بار ایسا اعلان ہویا میں کنا نال سنیا ویرے ہوئے نے، تسی ویرے جی اللہ دے فضل نال صاحب نے بزرگاں دے پیچھے چلن والے ہیں۔ بہرحال اب بات کان کھول کر سن لو، جب میری طرف سے اعلان تھا تو آج بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں، تم بھی اپنی زبان پر قائم رہو۔ اگر تمہاری زبان ٹھیک ٹھکانے پر لگی ہے، میری بات کو سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا اشارہ کدھر اشارہ دے رہا ہوں۔ تمہاری زبان اگر ٹھیک ٹھکانے پر لگی ہوئی ہے تو اپنی زبان پر قائم رہو۔ تمہارے بقول تمہارے اظہار کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، اگر وکالتاً کرنا چاہو تب بھی میں حاضر، اگر اصالتاً کرنا چاہو تب بھی میں حاضر۔ اب روز روز یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے تم بیٹھ جاتے ہو، ویڈیو کلپ بنوایا اور جہان کو سنایا، بڑے امام غزالی وقت کے بنتے، اور افسوس کی بات ہے امام غزالی کی بات آ گئی۔ ہاں جی، تمہارے فتوے سے تو وہ بھی نہیں بچ سکتے جو بزرگوں پر لگاتے ہو۔ خیر، اب میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا، میں تیار ہوں، ہر وقت تیار ہوں۔ اب مجھے یہ تمہارا کلپ نہیں موصول ہونا چاہیے، تمہارا پیغام موصول ہونا چاہیے کہ اب فلانی جگہ جا کے آج آگ میں چھلانگ لگانی ہے۔ اگر تم زبان رکھتے ہو، اگر اپنے باپ کے ہو، تو اب مجھے کلپ نہیں، مجھے جگہ کا تعین ہو جائے اور وقت کا پتہ لگ جائے کہ وہاں جانا ہے، اس جگہ جانا، وہ بھی تمہاری پسندیدہ، اور اس وقت آنا ہے، میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے خواجگاہ چشت اہل بہشت کے در کا غلام رکھے اور اسی پر مجھے موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔